کہ میں مومن ہوں تو اس بات کا خیال ہمیشہ رکھیے گا کہ اللہ آزمائے گا ضرور، اللہ امتحان ضرور لے گا، بغیر آزمائش کے وہ کسی کو ہمارے دعووں کی بنیاد پر وہ تسلیم نہیں کر لے گا، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، وہ واقف ہے، خالق ہے، جانتا ہے کہ مخلوقات کے قلوب میں اور ان کے ذہن و افکار میں کتنے تلاطم پیدا ہوتے ہیں، کس کس طریقے سے یہ انسان اپنے خیالات میں الجھا ہوا رہتا ہے اور حصول دنیا کے لیے نامعلوم کتنی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن مومن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں ہر مقام پر، ہر منزل پر یہ تصور قائم رکھنا ہے کہ تمہارا مولا اور تمہارا ولی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام جناب ابو ذر غفاری جیسے صحابی سے کہتے ہیں کہ دیکھو جب اس کی عبادت کے لیے مصلی عبادت پر کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ وہ تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ سوچ سکتے ہو کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین ضرور رہنا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایک مصلی عبادت پر قیام کی صورت میں۔ جب تم کھڑے محو گفتگو ہو، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں کتنا خضوع اور خشوع ہوتا ہے، بلکہ عموماً تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز بھول بھی جاتے ہیں تو نماز میں یاد آ جاتی ہے، جبکہ محو گفتگو کس سے ہے؟ خالق کائنات، قادر مطلق سے، پروردگار عالم سے۔ جبکہ سوء ادب کیا ہوتا ہے ہماری حیات میں، آپ یہ خود اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بچہ اپنے بزرگ سے بھی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو تہذیب و تمدن کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے ورنہ سزا مل جائے گی۔ بزرگوں کے سامنے اگر کھڑے ہو کر کے کوئی بچہ کلام کر رہا ہو تو معاشرتی اعتبار سے حتی الامکان کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا کوئی آدھا و جوارے سے بھی بد اخلاقی اور بدتمیزی کا مظاہرہ نہ ہونے پائے، نہ کہ اس قادر مطلق کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اذہان ایمان کی منزل، ایمان کا مقام، شاید یہ سوالات اگر اپنے ذہنوں میں آپ قائم کر لیں نا تو ہماری توحید بھی مشکل ہو جائے گی۔ ہم جس توحید پر یقین رکھتے ہیں، جس وحدانیت پروردگار پر یقین رکھتے ہیں، اگر ہم نے دلائل کے ذریعے سے خود سمجھا ہوتا اور یہ تسلیم کر لیا ہوتا اپنے مولا کے بتائے ہوئے جملوں کے مطابق کہ جنہوں نے رہنمائی کرتے ہوئے ولایت اور مولا ہونے کی حیثیت سے یہ ہمیں بتایا تھا کہ میں بھی اگر اس کی عبادت کرتا ہوں تو اس لیے کہ میں نے اسے لائق عبادت پایا ہے، میں نے اسے لائق عبادت پایا ہے۔ اس یقین کی صورت میں مومن کی اگر ایک نماز قضا ہو جاتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے کہ میں اس موقع پر کیوں بارگاہ الہی میں حاضر نہیں ہو سکا اور محو گفتگو نہیں ہو سکا۔ میں اپنے بچوں کے لیے اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر تمہارا پسندیدہ ہیرو کہیں خبر تمہیں مل جائے کہ آنے والا ہے جسے تم لائک کرتے ہو، چاہے وہ گیم کا ہو چاہے کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، تم اپنی نیندیں ختم کر دیتے ہو، کوشش یہ کرتے ہو 1 گھنٹے نہیں 2 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے پہلے بھی جا کر کے اگر صف اول میں جگہ مل سکتی ہے تو جا کر کے بیٹھ جاؤ گے، اس جگہ کو فکس کر لو گے تاکہ اپنے ہیرو کو اس سے قریب سے دیکھ سکیں۔ یہ فطرت انسانی ہے، جسے بھی آپ پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں خود آزما کے دیکھیے گا، جبکہ بشری اعتبار سے کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج وہ صاحب عزت ہے، کل اس کا کوئی مقام نہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ صاحب اقتدار ہے، کل وہ سڑک پر آپ کی طرح سے ٹہل رہا ہو، لیکن جب تک اقتدار اور مقام اسے ملا ہوا ہے، ہم اگر اسے چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جس نے ہمیں حیات عطا کی ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہمارے لیے اس کائنات کو مزین کیا ہے، ہماری ہر شے جو
ہماری ضرورت کی ہے اسے یہاں ہمارے لیے فراہم فرمایا ہے تاکہ کوئی دشواری ہمارے لیے پیش نہ آئے۔ وہ کہتا ہے آؤ آ کر کے ہماری بارگاہ میں ہم سے ہم کلام ہو۔ اس سے بڑا اور مقام انسانیت کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کا مالک، کائنات کا خالق ہمیں بلا رہا ہے کہ تم آؤ، میں تمہارا ولی بھی ہوں، تمہارا مولا بھی ہوں، تمہارے دشمنوں سے آگاہ بھی ہوں، اور ان کے مد مقابل تمہاری ولایت اور نصرت کے لیے کافی بھی ہوں۔ آؤ آ کر کے مجھ سے محب گفتگو ہو جاؤ، مجھ سے طلب کرو، تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے والدین سے زیادہ تم پر شفیق ہوں۔ اتنا چاہنے والا پروردگار، اتنا چاہنے والا معبود، اتنا اپنے بندوں کا خیال رکھنے والا، لیکن اکثر ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا، اکثر ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیا ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ کائنات ہمارے لیے ہمیشہ ہے؟ نہ معلوم کتنے بزرگوں اور جوانوں کو ہم سے پردے لہر کر چکے ہیں، اور نہ معلوم کتنوں کی خبریں روز سن رہے ہیں۔ نہ معلوم کتنوں کے بارے میں آپ روز خبریں سنتے رہے، اسی ایام اعزا میں سنتے رہے، اتنے افراد شہید کر دیے گئے، اتنے افراد زخمی ہو گئے، اتنے افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر بھی کس حیات پر ہم یقین رکھتے ہیں؟ اگر دنیاوی حیات ہی ہماری ہمیشہ کی حیات ہے تو آؤ نہ مسلح عبادت پر تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تمہاری حیات کتنی حیات ہے۔ اسی حیات کے حوالے سے اعلان پروردگار کیا